الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، اس خطبے کے شروع میں ایک ہمارے ساتھی یہاں پہنچا کرتے تھے، میرے سامنے آ کے اپنی نشست پہ یہاں پر خطبہ سنتے تھے. آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما دے، جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف فرما. زندگی انسان تبھی بہتر گزار سکتا ہے جب اس کو اپنی قیمت کا احساس ہو، جب اس کو پتہ ہو کہ اس کے وقت کی کیا قیمت ہے، جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کی ذات کی کیا حیثیت ہے، جب اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ وہ جیتا جاگتا ایک عام انسان نہیں ہے بلکہ اس کا کسی سے کوئی خاص تعلق ہے. یہ قیمت، یہ احساس، یہ اپنے خاص رتبے جو پہچان لے تو وہ ان رتبوں، اس قیمت، اس احساس کے ساتھ جینا شروع کر دے تو اس کے ہدف بلند ہو جائیں گے، منزل واضح ہو جائے گی. ورنہ صبح و شام جینے والے تو بہت سے، کھا پی کر اور زندگی کے چند ایام اور ماہ اور سال گزارنے والے بے شمار. کامیاب ان کے درمیان وہی ہے جس کو محسوس ہو کہ یہ میری حیثیت ہے اور یہ میرا موقع ہے. وہ مسلسل اپنے اسی ہدف کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اپنی حیثیت کو بلند کرتا جائے گا، اپنے رتبے اور درجے کو بلند کرنے کا سوچے گا. جن چیزوں کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، ان کو پانا ہے اور پھر ان کو سمیٹنا ہے، ان میں ایک چیز، ان میں کچھ مقامات، خاص مواقع، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ بہت اہم ہے، لیکن ان میں سے کچھ گھڑیاں بہت ہی خاص ہو جاتی ہیں اور بطور خاص وہ گھڑیاں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے بڑی خاص ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو پکارا تو کسی بھی وقت جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ بشارت دیتے ہیں کہ ان گھڑیوں میں جو رب کو پکارنا شروع کر دے گا اس کی دعائیں قبول ہو کر رہیں گی. وہ گھڑیاں جب آپ سنیں گے تو آپ بار بار یہ سوچیں گے میری زندگی میں تو یہ وقت آتا رہا، بہت دفعہ آتا رہا اور آتا رہتا ہے. پھر احساس ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے، احادیث طیبہ سے دور رہ کر کتنی بڑی خیر سے محروم زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سن کر عمل کر کے کتنے شاندار انعام کا باعث بن رہے ہیں. آئیے اپنی زندگی کے ان موقعوں کو لکھ کر شمار کر لیجئے، خود حساب کر لیجئے کہ آپ کہیں موجود ہیں
وہاں پہ اذان کی آواز آتی ہے. اذان کی آواز آئی، آپ کو پتہ لگ گیا کہ اذان ہے، کسی نماز کے لیے ہوگی، فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب یا عشاء کے لیے. آپ نے اذان سنی اور احترام خاموش ہو گئے. اذان دینے والا اذان دے کے خاموش ہو گیا. آپ نے اس کے بعد نماز پڑھی یا نہ پڑھی یہ ایک الگ بات ہے، اور وہ وقت گزر گیا. وہ اذان دے کر وقت گزر گیا، پھر بعد میں مسجد میں جماعت بھی ہو گئی، وہ وقت بھی گزر گیا. یہ اذان ہوتی ہے، اس کے بعد جماعتیں ہو جاتی ہیں. اس منظر کو آپ دن میں 4 یا 5 دفعہ ہوش و حواس کے ساتھ سنتے ہوں گے، آپ کے سامنے گزرتا ہوگا. اذان کے بعد نماز پڑھ لی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اذان کے بعد جو وقت شروع ہوا ہے اس کی قیمت کا احساس ہے. اس کی قیمت کیا تھی؟ ایک شخص کی زندگی میں اذان ہوتی ہے، اذان سن کر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے. وہ زندگی گزار رہا ہے مسلمان، ہو سکتا ہے وہ بعد میں اٹھ کے نماز ہی پڑھ رہا ہو. لیکن دوسرا شخص ایسا ہے، اس کی زندگی میں اذان ہوئی، اس کے سامنے اذان ہوئی، اذان ختم ہوئی، اس نے اذان کی دعا پڑھی، اور پھر اس کو اب پتہ لگ گیا کہ یہ جو وقت ہے بڑا خاص قیمتی ہے. اس نے دعائیں کرنا شروع کر دیں. وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے، وہ خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ آخرت کی مانگ رہا ہے، وہ دنیا کے تقاضے کر رہا ہے. اس نے 2 4 6 8 10 جو دعائیں تھیں اس کو یاد تھیں، اردو میں، اپنی زبان میں، عربی میں اس نے وہ اللہ سے کر لیں. اس کی زندگی میں بھی اذان کا وقت آیا اور اس نے بھی اذان سنی تھی. لیکن جس دوسرے شخص نے اذان سنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا حقدار بن چکا ہے. لا يرد الاذان بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہو وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہو کے رہتی ہے. قبول کیسے ہوگی؟ 3 طریقے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیں گے، یا اس دعا کو تو قبول نہیں کریں گے اس طرح اس شکل میں، لیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ کسی بڑی بیماری یا تکلیف کو اس شخص سے روک دیں گے. یا تیسری چیز یہ ہوگی، اس نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کر لیں گے. یہ 3 شکلوں میں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہی کرتے ہیں. اب اس پہلے شخص کی زندگی میں بھی اذان کا وقت ہوا، اس نے بھی اپنا وقت گزار لیا. دوسرے کا بھی وقت اتنے ہی منٹ تھے، اتنے ہی سیکنڈ تھے، وہی تاریخ تھی. لیکن دوسرے شخص کو احساس تھا اس وقت کا، دوسرے شخص کو پتہ تھا اس وقت کی قیمت کا. دوسرے شخص نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میری زندگی میں چند ہزار موقع ایسے آئیں گے تو میں ان موقعوں کو کبھی ضائع نہیں جانے دوں گا. دوسرے شخص نے، جس نے اذان کے بعد دعائیں کر لی، اس نے اس وقت کو غنیمت سمجھا ہوا تھا. وہ اذان سنتے ہی دوبارہ اپنے کام میں اپنے آپ کو مگن کر کے یہ وقت ضائع نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ہونٹوں سے، اپنی زبان سے وہ دعائیں کیے چلے جاتا تھا. اور پھر دونوں زندگی اسی طرح گزرتی ہے، یہ شب و روز کا معمول بن جاتا ہے. دونوں جب ایک زندگی گزار کے 40 50 60 70 سال کی جب جائیں گے تو کتنا بڑا فرق ہوگا. یہ ایک معمولی سا وقت، 30 سیکنڈ کا، 20 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، اذان کے بعد دعا کرنا شروع کر دینا، مانگنا، اس طرح مانگنا جیسے انسان تشہد میں مانگتا ہے. لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہا ہے. لوگ آ جا رہے ہیں، وہ ان سے بات کر کے پھر اپنی دعا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس قیمت کا، اس وقت کا احساس ہے. اس کو پتہ ہے کہ زندگی میری بڑی سیٹ ہے، لیکن یہ میرے موقع محدود ہیں. اس نے اس احساس کو پالا ہے. ہم احساس کو کھو جاتے ہیں، اس کو ہم گما دیتے ہیں ان ننھی سی احادیث پر، لیکن بڑے بڑے رتبوں پر جانے کے لیے اصل بات احساس ہے. احساس ہوگا تو عمل ہوگا.
عمل میں تھوڑا سا بھی انسان اگر ڈگمگائے گا تو وہ احساس پھر اس کو اس طرف لے جائے گا. یہ صبح و شام آپ کی اور میری زندگی میں کتنی دفعہ یہ موقع آتے ہیں. حساب کیجئے، اپنا حساب کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، کہ ہم بڑی مشکل سے اذان کے لیے خاموش ہوتے ہیں اور اس کے بعد دعا پڑھنے والے اذان کی تو وہ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی دعائیں کرنے والے کتنے لوگوں کو اپنا حساب کیجئے کتنی دفعہ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہر اذان کے بعد ہماری لبوں کو دعا اور ذکر سے تر فرما دے. یا اللہ اس عمل کو ہماری زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنا دینا. جو دعا ہم مانگے رب کریم آپ بہت وسیع رحمت والے ہیں، بے پناہ وسعت والے ہیں، اے اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما لینا. پھر ایک شخص وضو کرتا ہے، جلدی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پہنچا گھر میں کہیں بھی ہے، نماز میں شامل ہوا، نماز پڑھ لی اور فارغ. دوسرا شخص وضو کرتا ہے، اس نے بھی وضو کیا، اس نے بھی پانی سے وضو کیا، دونوں کے لیے ایک ہی وضو خانہ تھا، دونوں نے ایک ہی نماز پڑھنی تھی، دونوں نے وضو بھی کیا، پانی سے کیا، ایک ہی جگہ کیا، ایک ہی مسجد میں گئے، دونوں نے نماز ایک ہی جگہ پڑھی. پہلے نے وضو کر کے نماز پڑھی، نماز میں شامل ہوا، چلا گیا، نمازی تو تھا، یہ اس کا عمل اپنی جگہ پہ قبول، اس کی منزلت، قدر، فضیلت، رتبہ اپنی جگہ پر. لیکن دوسرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوئی تھی، اس نے بھی وضو کیا اور اس نے خوب بنا سوار کے وضو کیا. وضو کیا تو محنت سے کیا، وضو میں اس کی محنت نظر آئی. اور وضو میں محنت یہ نہیں کہ آپ ٹوٹی زیادہ کھول کے پانی زیادہ بہا دیں. وضو میں محنت یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام اعضاء کو اچھی طرح مل کے دھویا. یہ کام پانی کو زیادہ بہائے بغیر بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. پھر اس نے وضو کرنے کے بعد جب ختم کیا وضو، پہلا جلدی میں تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ میرا بڑا قیمتی وقت ہے، وضو کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہے. اس وضو کے بعد جو وقت ہے اس کی قیمت کا کبھی احساس آپ کے دل میں آیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس کے کانوں میں چونکہ جا چکی تھی اور وہ احساس بن چکی تھی. وہ حدیث اس کے کان میں جا کے بس کہیں دوسری طرف سے نکل نہیں گئی تھی، بلکہ وہ حدیث اس کے کانوں میں جا کے احساس بن کے اس کا عمل، اس کی چاہت، اس کی ترجیح بن چکی تھی. اس شخص نے وضو کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تنہا ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا ایک بندہ ہے اور اس کے ایک رسول ہے. اس نے بس اتنا سا کہا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس نے یہ دو گواہیاں دیں اور ساتھ تیسری یہ دعا کی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے کثرت سے شاندار توبہ کرنے والوں میں داخل فرما لے اور مجھے بن سمر کر پاکیزہ حالت میں، طہارت کی حالت میں رہنے والوں میں سے بنا دے. اس نے ساتھ یہ کل 3 جملے ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ 3 جملے بنتے ہیں. یہ جملے اس نے وضو کا اختتام کر کے مسجد کے صف میں پہنچنے سے پہلے ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ 4 قدموں میں یہ 3 جملے ادا ہو جاتے ہیں. اس کی عادت تھی، معمول تھا، احساس تھا، اس کی ترجیح تھی کہ میں وضو کر کے اس عمل کو کبھی نہیں بھولوں گا. وہ وضو کرنے کے بعد جب یہ عمل کرتا ہے اور پہلا شخص وہ عمل نہیں کرتا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے وضو کیا، اچھے طریقے سے کیا، یہ کلمات کہے الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے جس سے چاہے وہ اس میں داخل ہو جائے.
وضو تو ہم سب نے کیا ہوگا آج بھی. اب اپنا حساب نقد کر لیجئے، میں اپنا کرتا ہوں. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور ہم سب کو معاف فرما دے. اگر ہم یہ بھول چکے ہیں یا اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، اللہ ہمیں احساس عطا فرما دے. اور اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں وہ عمل قبول فرما لے. اور رب کریم اگر عمل میں غافل ہے تو ہمیں عامل بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے. دعا کیجئے اللہ ہر وضو کے بعد مجھے یہ دعا پڑھنے کی اور دل کی گہرائیوں سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور جو اس دعا کے الفاظ ہیں نا، رب اجعلنی من التوابین، تواب. چلے عربی کے الفاظ یہاں سے سمجھ لیں. عربی کے الفاظ کتنے آسان ہیں، آپ کے پاس ہیں. عربی کی وہ فطرت آپ کے ساتھ جیتی ہے، آپ کے ساتھ سانس لیتی ہے، آپ کے ساتھ وہ بولتی ہے، آپ کو سنتی ہے. آپ اس فطرت کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں کہ آپ کتنی شاندار زبان کے الفاظ جو قرآن کے ہیں اس سے پھر بھی دور ہیں. میں 2-3 لفظ آپ کے سامنے بولوں گا. ان میں سے ایک ہے رزاق، دوسرا بول رہا ہوں ستار. پہلا میں نے کیا بولا ہے؟ رزاق. دوسرا کیا ہے؟ ستار. درمیان میں تھوڑا زور دے رہا ہوں، رزاق. دوسرا کیا ہے؟ ستار. تیسرا میں رب ہی کا نام لے لیتا ہوں، وہاب. کتنے نام ہو گئے؟ پہلا کیا تھا؟ دوسرا اور تیسرا وہاب. ان تینوں الفاظ میں دیکھیں درمیان میں شد ہے اور شد کے بعد الف ہے. کل 4 حرف ہیں. رزاق، را زا الف قاف. وہاب میں 4 ہیں، وا ہا الف با. ستار میں 4 ہیں، سین تا الف را. درمیان میں شد ہے. جب عربی زبان میں ایسا لفظ آئے اس کا مطلب ہے بہت شاندار یہ کام کرنے والا، خوب کرنے والا، ہمیشہ کرنے والا، بہترین کرنے والا. کسی کو شاندار کے طریقے سے کام کرنا ہو، کوئی بہت زیادہ عطا کرتا ہو، ہم کیا کہیں گے؟ وہاب. کوئی بندہ بہت زیادہ صبر کرتا ہو، بتائیں کیا کہیں گے؟ صبار. کوئی بہت ظلم کرتا ہو تو کیا کہیں گے؟ ظلام. کوئی بہت طاقتور ہو اسے ہوگا جبار. کوئی بہت شاندار رزق دیتا ہو ہم کہیں گے رزاق. جو بہت زیادہ سنتا ہو ہم کہیں گے سماع. جو بہت علم والا ہو وہ ہوگا علام. قرآن میں کہیں آئے گا عالم، کہیں آئے گا علام، کہیں آئے گا صابر، کہیں آئے گا صبار. صبار، جبار، وہاب، شکار، مناع، یہ سارے کے سارے بہت کے مفہوم میں ہوتے ہیں. اب دیکھیں جو دعا ہے رب اجعلنی من التوابین، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ نہیں کہ اے اللہ مجھے بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے. اے اللہ مجھے بنا دے، شمار کر لے من التوابین، خوب بہترین شاندار عمدہ توبہ کرنے والوں میں سے، دل لگا کے توبہ کرنے والوں میں سے، توجہ کے ساتھ توبہ کرنے والوں میں سے. یہ وضو پہلے شخص نے بھی کیا، دوسرے نے بھی کیا. ایک کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، جاؤ جس میں سے جو داخل ہونا ہے ہو جاؤ. جب پہلا بھی نمازیں پڑھتا ہے اس کا اپنا اجر، دوسرا بھی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس کا جو اجر ہوگا پہلا اس کو پا ہی نہیں سکتا. اب سمجھ آئی ہے فرق کہاں سے آتے ہیں؟ ننے معمولی باتوں سے آتے ہیں. پھر نماز ہوئی، ایک نے بھی سجدہ کیا دوسرے نے بھی کیا. جب درجات بلند ہونے ہوں تو سجدوں میں بھی فرق ہوتا ہے. پہلے نے بھی سجدہ کیا، اس نے پاسنگ مارکس سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اس نے سجدہ ختم کیا، جاتا بنا. نماز اس کی بھی رب کے ہاں پہنچ گئی. لیکن دوسرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی تھی، سننے کے بعد وہ بھولا نہیں تھا. سننے کے بعد اس نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ نہیں کرتے، یار کون عمل کرتا ہے میں بھی نہیں کروں گا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا متلاشی، رب کے پاس رحمانی بندہ ہونے کے لیے وہ گڑ گڑانے والا بندہ، وہ تو زندگی میں ایسی احادیث ڈھونڈتا تھا کہ مجھے ملے، کہ میں موقع کا مجھے طریقہ ملے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے فائدہ اٹھاؤں، مجھے عمل کا کوئی صحیح بتائے تو صحیح. اس لیے اس نے جب سجدے میں جاتا تھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، اقرب ما یکون عبد من ربہ وہو ساجد. بندہ جو اپنے رب کے سب سے قریب ہو سکتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. وہ جانتا تھا کہ اس وقت میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوں.
یہ زمین پر سب سے پست ہو کر سب سے بلند ذات کے ساتھ تعلق بنتا ہے. اس کو اپنے سجدے کی قیمت کا پتہ تھا. وہ 3 سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے یہ نہیں سوچتا تھا کہ میرا گاہک چلا جائے گا، میرا وقت نکل جائے گا، میری کمپنی کا کیا بنے گا، دکان میں نے جا کے کھولنی ہے، بچوں کو لینا ہے. وہ سجدوں میں جا کے بے نیاز ہو کے، بے رخ ہو کر، وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر لا تعلق اختیار کر کے وہ سجدے میں گیا ہوتا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ حصہ بھی اس کے ذہن میں تھا. فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء. بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے، رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، تو زیادہ دعا کر لیا کرو. وہ اس وقت جو اس کو مسنون دعائیں یاد تھی اور نفل نمازوں میں جو اس کو عام دعائیں یاد تھیں، وہ دعائیں کیا کرتا تھا. کبھی ایک دعا، کبھی دوسرے سجدے میں دوسری، کبھی تیسرے میں تیسری، کبھی رب ارحمہما، کبھی ربنا آتنا فی الدنیا، کبھی رب انی ظلمت نفسی، کبھی اللہم انی اعوذ بک من کذا و کذا. وہ اپنی ان سجدوں کو رب کے قریب ہونے کے، قریب ترین ہونے کے احساس کے ساتھ کرتا تھا. اب مجھے بتائیے، نماز ایک نے بھی پڑھی، دوسرے نے بھی پڑھی، فرق کہاں سے آیا؟ عمل سے آیا، حدیثیں سننے سے نہیں. حدیث سننے کا اپنا ثواب، وہ اپنی ایک نعمت. لیکن وہ حدیث سننے کے بعد اگر عمل نہیں کرنا تو کرنے کیا آئے تھے؟ وہ حدیث سننے کے بعد اگر اتنا سا نہ ہو سکا کہ ایک وضو کرنے کے بعد، شاندار طریقے سے وضو کرنے کے بعد وہ دعا نہ کر سکے، تو پھر درجے کہاں سے ملیں گے؟ اس سجدے میں یہ احساس ہی اگر ساری زندگی پیدا نہ ہوا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ حالت ہے، یہ وہ معراج ہے جس میں سب سے قریب تر ہوں اپنے رب کے، اور پھر وہاں پر 3 5 سے بڑھ کے آگے دعائیں نہ نکل سکیں، تو پھر یہ نماز کیسی تھی؟ یہ وضو دیکھیے، اذان، وقت کی برکت اور قیمت دیکھیے. ادھر سے اذان ہوئی، رب نے رحمت کی کھڑکی کھول دی، جو مانگو گے قبول ہو جائے گا. حدیث آ گئی، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. وضو کے لیے اٹھا، وہ اس نے اذان سنی ہے، دعائیں کرتے مسجد جا رہا ہے یا اپنی کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے مرحومین کو یاد کر رہا ہے، وہ اپنے لیے رزق مانگ رہا ہے، بچوں کے لیے عافیت مانگ رہا ہے، گھر کے لیے دعا کر رہا ہے، اہل ایمان کے لیے دعا کر رہا ہے. اس نے اذان سنی، اس نے اس وقت کی قیمت کو سمجھ لیا، اس نے دعائیں شروع کر دیں، اس نے وضو کیا تو پھر اس کے لیے رب کی طرف سے پھر ایک لاٹری ہے، انعام ہے، ایک پورے کا پورا پیکج ہے، جاؤ جو مانگنا ہے مانگ لو، ملے گا. پھر اس نے نماز کے لیے جب سجدے میں گیا، پھر رب نے کہا جو مانگنا ہے مانگ لو. اب ان مواقع میں جس کی قیمت کا ہمیں احساس نہیں ہے، ہم وہ موقع کھو دیتے ہیں. ان میں سے بہت سے تھے، آدھے آج ذکر کر رہا ہوں. آخری اس میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، اسی نماز کے انہی اوقات میں چلتے جائیں، ای الدعاء اسمع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کون سی ہے؟ اور جب دعا کو سننے کی بات حدیث میں ہوتی ہے، قرآن میں، اس کا مطلب ہے قبولیت کی بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کر جواب دیا، رات کا جو آخری پہر ہے، جو رات کا دوسرا حصہ ہے، اس میں، اور وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور جو فرض نمازوں کے آخری حصے ہیں. فرض نماز کا جو اختتام ہے، جس کا مطلب ہے تشہد، جب آپ درود پڑھ لیتے ہیں، سلام سے پہلے دعائیں آپ کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب ہے جب سلام پھیر کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ بھی نماز کی اسی دبر میں آتی ہیں. یہ وہ مقام ہے، سلام پھیرنے کی فکر نہ کریں، بلکہ ای الدعاء اسمع، اس وقت کی قیمت پہچانیے، اس وقت کا مرتبہ سمجھیے. وہ نماز کا اختتام بظاہر ہے، لیکن اصل میں آپ کو اپنی عرض اور اپنی ساری درخواستیں پیش کرنے کی ابتدا ہے. وہاں پر جو چاہیں وہ دعا کرتے جائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو
خاص طور پر جو اس مقام کے لیے دعا سکھائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کر بیٹھا ہوں، اے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اس جملے کو کبھی سوچئے، اس جملے پہ بندہ رک جائے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا تو کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جتنی اور دعائیں ہیں، نماز کا اختتام کر لیا، پھر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جن علماء کرام نے نماز کے بعد کے حصے کا دعا کرنے کا کہا ہے، اس میں بھی بیٹھ کر رب کے جو ہمارے مسنون ذکر ہیں اس کے بعد پھر دعائیں مانگیں۔ اگر اٹھ کے جانا ہے جلدی تو پھر بھی چلتے چلتے دعائیں مانگ لیجیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوا کیا، نماز کے بعد دعا کا جو اہم مقام تھا وہ ایک غیر ضروری بحث میں لوگ اس سے غافل ہوئے اور ہم اس کی اہمیت نہ بتا سکے۔ کچھ لوگوں نے نماز کے بعد اجتماعی دعا شروع کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دفعہ کی نہیں، اور کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، رواج ہے، لیکن ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو کہا تو لوگ کہیں گے ہمارے مسلک کے مطابق تم نے نماز نہیں پڑھی، اٹھو امام صاحب یہاں سے، چھٹی کر دیں گے۔ اس لیے کہ لوگوں کو صحیح قرآن و حدیث بتانا، اور جب خاص طور پہ ان چیزوں میں وہ صحیح معاملہ بتانا جس پہ مسجد کے نمازی عمل کرتے ہوں لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہو، بندے کی روزی، بندے کی ہر چیز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اپنی ذات، جان اور مالی مفاد کو خطرے میں ڈال کے دین کو بتانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جنہوں نے صحیح بتانا تھا انہوں نے بے احتیاطی میں لوگوں کو دعا سے نماز کے بعد ایسا الرجک کیا کہ وہ اپنی دعا بھی کرنا چھوڑ گئے۔ ان اختلافات سے نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خود آنکھوں کو کھول کر دیکھیے، سمجھیے۔ دعا نماز کے بعد اگر کوئی نمازی کہہ دے کہ دعا کروا دیجیے گا، سب کو دعا کرنی چاہیے، امام پہ فرض ہوتا ہے، لیکن جو سلام پھیرنے کے بعد لوگ انتظار کرتے ہیں مولانا دعا کرواؤ ہم جلدی جلدی جائیں، اور آخر میں صرف منہ پہ ہاتھ ہی پھیرتے ہیں، یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس میں نماز کا اختتامی حصہ اور نماز کا تشہد سے پہلے اور تشہد کے بعد کا حصہ آپ انفرادی طور پہ دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، لیکن اس کو بعد میں اجتماعی کو رواج نہ بنائیں۔ اگر کہیں کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی لوگوں کو ضرورت ہے، کسی علاقے میں ایسا مسئلہ ہے، امام نماز کے بعد اس لیے کہ سب اکٹھے ہو گئے اس مسئلے کے لیے، اس شخص کے لیے دعا کر دیں، تو وہ دعا کرنا ٹھیک عمل ہوگا۔ اس میں اختلافات میں جا کے اتنی بھی ضد نہیں بنا لینی چاہیے، کوئی بندہ کہہ رہا ہے دعا کر لو، کہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، خطبے کے درمیان کسی کو یہ کہنا بھی منع ہوتا ہے کہ خاموش ہو جا، لیکن بندے آ کے شکوہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قحط میں اجڑ گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اسی وقت دعا کرتے ہیں اس شخص نے دعا کی درخواست کی تھی، آپ نے یہ نہیں کہا خاموش ہو جا خطبہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کی جب تکلیفیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ پرسکون بیٹھے ہوں، لیکن کسی ایک بھائی کے گھر میں اس کی ماں کینسر میں ہو، وہ تڑپتا چھوڑ کے آیا ہو، جب وہ امام کو کہہ رہا ہوگا دعا کروا دینا، ہو سکتا ہے کہ اس دن آپ کو دعا کی اہمیت کا نہ پتہ ہو، لیکن اس کو پتہ ہوگا کہ اس وقت اس کو دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے۔ تو یہ چوتھا مقام تھا۔ اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ باقی مقامات کو مکمل کریں گے کہ وہ مقامات، وہ ہماری زندگی کے حصے جن کی اہمیت ہمیں پتہ ہی نہیں، اور وہ قبولیت دعا کے وقت کے سارے اوقات ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہم سب نے جو کچھ سنا کہا ہے، اے اللہ ہمیں اس پہ عملی طور پر کاربند بنا دے۔ اے اللہ ہمیں یہ تمام چھوٹے چھوٹے اعمال اپنی زندگیوں میں اپنا معمول، اپنی عبادت، اپنی چاہت اور ترجیح بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہی منظر تھا، اسی طرح آپ ہوتے تھے، اسی طرح سامنے میں ہوتا تھا۔ ہمارا ایک بھائی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، وہ پہلے شاندار صحت کی حالت میں سب سے پہلے موجود تھا، یہاں پر کبھی فیصل آباد سے کبھی لاہور سفر کر کے یہاں پہ جمعے کی نماز ضرور یہاں پڑھتے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش میں آیا، کینسر اس کے جسم میں آیا، وہ آپ کے سامنے مسجد آتے رہے،
اس کے بعد تکلیف میں گئے، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد آئے، ویل چیئر پہ ہم ان کو لے کے آتے تھے، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، مسجد کے ساتھ نماز کا محبت کا یہ عالم، اٹھتے ہیں مسجد کے رستے میں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں مسجد پہنچتے ہیں۔ بیماری میں جب یہاں پہ آتے تھے تو خطبہ اور نماز میں ایک احساس ہوتا تھا کہ کوئی چیز ان کو تکلیف نہ دے، ان کا سانس اکھڑ نہ جائے۔ اکثر آپ میں سے ان کے سانس کے بھی آپ لوگ آوازیں سنتے تھے۔ اب ہمارا وہ بھائی اس مسجد میں نہیں آئے گا، اب اس کو ہمیں اٹھا کے یہاں پہ نہیں لانا ہوگا، اس لیے کہ وہ رب کا مہمان بن چکا، وہ اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت میں جا چکا۔ ہمارے پیارے بھائی خواجہ شفقت، جن کے لیے بہت مرتبہ یہاں پہ دعا ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ پرسوں ان کا نماز جنازہ تھا، اور ان کی زندگی میں لوگوں سے کہتا تھا کہ جس نے گمنام ولی سے ملنا ہے اس شخص سے مل لے۔ ان کی موت بھی اور اس سے پہلے اس ساری کی ساری بیماری میں اللہ سے محبت بھی ایک اور رنگ میں ہمیں نظر آئی۔ اپنے معاملات کو ایک کھرا انسان جانے سے پہلے مالی معاملات کو بھی کس طرح صاف کر کے گیا، اس میں اور ان کی زندگی، ان کی سارے کے سارے دین کا اثر نکھرتا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص فوت ضرور ہوا ہے لیکن اس کے اعمال زندہ رہیں گے۔ اس نے جو درس ہمیں دیا ہے کہ نمازوں کی پابندی، نمازوں کے لیے چاہت، جماعتوں میں شرکت کیسے ہے، کسی نے سیکھنا ہو آپ لوگ دیکھتے رہتے تھے۔ دعا کیجیے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، نماز کے نور سے بھر دے، لا الہ الا اللہ کے نور سے اللہ اس کی قبر کو منور فرما دے، معطر فرما دے، اس کے تمام اعمال اللہ قبول فرما، رب کریم اس کی تمام غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم گواہ ہیں اس کے اخلاق کے، اس کی نرمی کے، اس کے پیار کے، اس کی محبت کے۔ سیلاب کے دنوں میں اپنے گھر کا زیور اٹھا کے ہاتھوں میں پکڑا دینا کہ جہاں خرچ کرنا ہے کر لیں۔ جو کمائی ہوتی تھی بعض کا قرض لے کے پہنچا دینا تھا کہ یہ والا کام پورا میں کروا دوں گا، قرض اٹھا کے وہ لا کے وہ چیزیں پہنچا دیتا تھا۔ اور احتیاط اتنی کہ قسم لی تھی کہ کسی کو میرا ذکر نہ کرنا، میری زندگی میں ذکر نہ کرنا۔ یہ جو میں موت کے بعد ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، زمین میں تم لوگ اللہ کے گواہ ہو۔ جس کی گواہی اللہ کی مخلوق دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو دیکھا تھا، وجبت، اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی۔ اے اللہ اس شخص کے لیے جنت واجب کر دے، اے اللہ اس کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے، اے اللہ ان کی تینوں بیٹیوں کا اور ہماری بیوہ بہن کا اللہ بہترین وارث بن جا۔ یا اللہ وہ سارا گھرانہ ہی، ان کے بھائی بھی، ان کی بہنیں بھی، ان کی بیٹیاں بھی، ان کی یہ بیوہ ہماری بہن بھی، سب بھی اے اللہ خیر کا گھرانہ ہے۔ رب کریم یہ نیکیاں ان کی نسلوں میں جاری فرما دینا۔ اے رب کریم جتنے بھی ہمارے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان کی بیماری میں ان کو صبر عطا فرما، اور اے رب کریم جو صحت میں ہیں اے اللہ ان کو کسی بھی سنگین بیماری سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو کسی سنگین حادثے سے بچا لے، اے رب کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے اعمال بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان والی نصیب فرما۔ جو فوت ہو چکے ہیں، جو پیارے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔